رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا بھی 10واں سال تھا۔ ابو طالب کے وصال کے 3 یا 5 دن کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ رمضان کی 10 تاریخ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اس دن آپ خود اپنی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ایصال ثواب کا بھی اہتمام کریں اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ان کا ذکر خیر بھی سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اس مختصر بیان میں آپ کو یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیارے آقا علیہ السلام سے الحمدللہ بہت زیادہ محبت فرماتی تھیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت فرماتے تھے اور بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ ام المومنین زوجہ سید المرسلین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سید الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، سب سے پہلی بیوی آقا کی ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ نے ہی ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت بھی حضرت خدیجہ کو ہی حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی، بہت محبت تھی، حتیٰ کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، سیدہ خدیجہ کا جب وصال ہو گیا تو کثرت سے آپ کا ذکر فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کثرت سے سیدہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کا اس قدر اکرام فرماتے تھے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شے حاضر کی جاتی تو بارہا ان کی طرف بھیج دیتے، حتیٰ کہ یہی کثرت ذکر اور پیار و محبت ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر رشک کا باعث بنا۔ چنانچہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج پاک میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں کی جتنی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا بہت ذکر فرماتے تھے۔ یعنی آقا علیہ السلام کے پاس اگر کوئی چیز تحفے میں آتی تھی تو پیارے آقا علیہ السلام وہ چیز سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد ان سے اظہار محبت کے طور پر ان کی سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے تھے اور کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے، اتنی کثرت سے ذکر کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی کثرت ذکر کی وجہ سے مجھے سب سے زیادہ اگر کسی پر رشک ہوا تو وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا، جبکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ جو روایت میں نے آپ کو عرض کیا یہ صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار میں الحمدللہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، یہاں غیرت رشک غیرت بمانا شرم و حیا اور بمانا حسد نہیں، شرم و حیا کے معنی میں ہے، حسد کے معنی میں نہیں، بلکہ رشک یا غیبتہ ہے۔ دینی امور میں رشک جائز ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ خدیجہ کی محبوبیت دیکھ کر رشک فرمایا کہ میں بھی ان کی طرح حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبہ ہوتی، کہ مجھے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری وفات کے بعد اسی طرح تعریفیں فرماتے جیسے ان کی فرماتے ہیں۔ خیال رہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی ہی محبوبہ زوجہ ہیں۔ آپ کی محبوبیت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبوبیت سے کسی طرح کم نہیں۔ رشک اس بات میں ہے جو ہم نے عرض کی کہ بعد وفات محبت مصطفیٰ کا جوش، ایک رشک تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے، یہ ایک غیرت تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ محبوب سے نسبت رکھنے والی چیز بھی محبوب ہوتی ہے اور اس کا ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ اس محبت کا اظہار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بلند و بالا رفعت و شان اور مقام کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد
سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کی عزت کرتے تھے، ان کے احترام حضور علیہ السلام کرتے تھے، صرف اس بنا پر کہ یہ سیدہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ بارہا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو فرماتے اسے فلاں عورت کے پاس لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ اگر حضور کے پاس کوئی چیز آتی تو حضور علیہ السلام اس کو خدیجہ کی طرف بھیج دیتے، اور اس وجہ سے بھیج دیتے کہ یہ لے جا کے اس عورت کو دو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ اسے فلاں عورت کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ اگر کوئی عورت خدیجہ سے محبت کرتی تھی تو آقا علیہ السلام ان کو بھی تحفے تحائف الحمدللہ عطا فرماتے تھے۔ یہ روایت الادب المفرد کے اندر ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام بہت دفعہ بکری ذبح فرماتے، پھر اس کے اعضا کاٹتے، پھر وہ جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیج دیتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام بکری ذبح فرمائے اور پھر اس کے بوٹیاں بنا کر کے اس کا گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیج دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ دیتی کہ گویا خدا کے سوا دنیا میں گویا کہ خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہ تھی۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار یہ کہہ دیتی تھی حضور علیہ السلام کی خدیجہ سے محبت کو دیکھ کر کے کہ گویا خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے وہ ایسی تھیں اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ آقا علیہ السلام اس وقت تعریف کرتے تھے سیدہ عائشہ کے سامنے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار میں ہے۔ مفسر شہیر محدث جلیل حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کی بہت تعریف سنتی تو جوش غیرت میں عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، حضور تو ان کی ایسی تعریفیں کرتے ہیں کہ گویا ان کے سوا کوئی بیوی آپ کو ملی ہی نہیں، یا ان کے سوا دنیا میں کوئی بیوی ہے ہی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے فرمان کہ وہ ایسی تھی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے جناب خدیجہ کے بہت سے صفات کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ بہت روزہ دار تھی، سیدہ خدیجہ بہت روزہ دار تھی، تہجد گزار تھی، اور میری بڑی خدمت گزار تھی، میری تنہائی کی منیس، میری غمخوار، میری غمگسار، غار ہرا کے چلے میں یعنی خلوت نشینی کے دوران میری مددگار تھیں، اور میری ساری اولاد انہی سے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اس بات پر بھی الحمدللہ فخر تھا۔ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت ملتی تھی، حالہ بنت خویلد کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت ملتی تھی، چنانچہ اس سے پیارے آقا علیہ السلام کو حضرت خدیجہ کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھری لی، یعنی آقا علیہ السلام کو ایک عجیب کیفیت ہو گئی حالہ بنت خویلد کی آواز کو سن کر کے کہ ان کی آواز چونکہ سیدہ خدیجہ کی آواز سے ملتی جلتی تھی، تو اس آواز کو سن کر پیارے آقا علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ کی یاد آ گئی۔ قربان جائیے، جب شہنشاہ ابرار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادوں کو اپنے دل کے گلدستے میں سجانے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے والا بڑے بڑے مراتب پا لیتا ہے، تو جنہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد فرمائیں، جن کے فراق میں حضور گریہ فرمائیں، روئیں، جن کے متعلقین کا حضور اکرام فرمائیں، ان کی عظمت و شان اور رتبے کا عالم کیا ہوگا، اور کیوں نہ ان کے نصیب پر صحابہ کرام رشک فرمائیں۔ محبت و الفت اور ادب و احترام کا یہ رشتہ محض ایک طرفہ نہ تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف حضور سیدہ خدیجہ سے محبت کرتے تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی حضور علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی، بلکہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے متعلقین کا بہت اکرام احترام کیا کرتی تھی۔ چنانچہ روایت کا خلاصہ ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام سے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر لے آئے، پھر اسے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ہیبہ کر دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یعنی یہ غلام حضور کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کر دیا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیارے آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی شکایت کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
اس وقت سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو چکی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس سلسلے میں حضرت خدیجہ سے بات کی تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفتاً پیش کیا۔ الحمدللہ پیارے آقا علیہ السلام کی رضائی ماں کی اکرام اور ان کے احترام اور ان کے خدمت میں تحفے پیش کیا، تو یہ محبت الحمدللہ دونوں طرف سے تھی۔ سیدہ خدیجہ بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی الحمدللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ باہمی رشتہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ یہ زوجین کو آپس میں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے، الفت و محبت کے ساتھ رہنے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے اور رشتہ داروں کا اکرام کرنے کا درس دیتا ہے، اور یہ چیزیں خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے اور گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج 10 رمضان ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منائیں، ان کے نام پر اثار ثواب کریں اور ان کا ذکر خیر سنیں اور ان کے طریقہ کار کو اپنا کر اپنی ازدواجی زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں۔ آپ کو اگر اس تعلق سے کچھ پوچھنا ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ لکھیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔